السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ دیکھیے، آج ہم مسلمانوں کے حالات دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر ایک تک یہ نیوز تو پہنچ رہی ہے کہ آج حالات کیسے ہیں۔ پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم، ہر جگہ مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین امت، یعنی ہم جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو کنتم خیر امتین بولا، تم بہترین امت ہو بولا۔ یہ بہترین امت آج بدترین حالات سے گزر رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب معلوم ہوگی تو پھر اس کے اوپر ہمیں محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو یاد رکھو، آج مسلمانوں کے جو حالات ہیں بہت برے اور برے سے برے بنتے بھی جا رہے ہیں۔ اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کی نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ آج مسلمان کے لیے سفر کرنا بھی مشکل ہے۔ صرف ایک ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، بلکہ آپ فلسطین کے لے لو، سیریا کے لے لو، غزہ کے لے لو، خود ہمارے اپنے ہندوستان کے لے لو، بہت سارے حالات بگڑے ہوئے ہیں اور بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، جس ملک میں، یعنی خاص طور سے اگر ہم ہمارے اس ملک ہندوستان کی بات کریں، تو جس ملک میں ہم یعنی مسلمان 900 سال تک حکومت کرے تھے، جس ملک میں 900 سال تک مسلمان حکومت کرے تھے، آج اسی مسلمان کو اس ملک سے نکالنے کی باتیں ہو رہی ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے بڑوں نے خون بہایا تھا، ہمارے اسلاف نے خون بہایا تھا۔ آج ہم ہی لوگوں کو اس ملک کے غدار بول رہے ہیں لوگ، اور اس ملک سے نکل جانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر کوئی آج جرم کرتا ہے، کوئی بھی انسان، دیکھیے آج حالات ایسے ہیں کہ ایک مسلمان اگر کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، تو اس کی سزا صرف اس ایک آدمی کو نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اس کی سزا اس کے تمام گھر والوں کو دی جا رہی ہے۔ ایک آدمی، ابھی ریسنٹلی ایسے کئی نیوز آپ دیکھے بھی ہوں گے، ایک آدمی کسی کو اگر قتل کر دیتا ہے، کوئی گناہ کر دیتا ہے، تو سیدھا اس آدمی کو تو جیل میں ڈالیں گے ہی ڈالیں گے، اس کو ماریں گے ہی ماریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کو بھی گرا دیں گے۔ کئی مسلمانوں کے گھروں کو گرایا جاتا ہے۔ تو ایک انسان بڑی محنت سے، بڑی کوششوں سے، کئی سالوں کے محنت کے بعد گھر بناتا ہے، تو گھر صرف ایک آدمی کے لیے نہیں بناتا، بلکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بوڑھے ماں باپ ہے۔ تو بہرحال کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے اس کے تمام گھر والوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے تو یہ سزا ہے، لیکن وہی دوسرے مذہب والا ویسا ہی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ سزا نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے، اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے محبت کر کے اس سے اگر نکاح کرتا ہے تو اس کو لو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔
پھر اس کو مارا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کیس ہوتا ہے، پھر اس کے تعلق سے پوری نیوز چینل میں نیوز چلتے ہیں، پوری ٹی وی چینلوں میں نیوز چلتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں گے کسی مسلمان لڑکی سے کسی دوسرے مذہب کا لڑکا اگر محبت کر کے نکاح کر لیتا ہے تو اس کو تو گھر واپسی کہا جاتا ہے، پھر اس کو تو بڑا انعام بھی دیا جاتا ہے، اس کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اس کی پوری حفاظت کی جاتی ہے۔ مسجدوں پہ اگر مائک لگا کے اذان دیتا ہے تو آج اذان پہ پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے کہ اذان سے ہم کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، اذان سے ہم لوگوں کو آوازیں زیادہ ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے اذان پہ پابندی۔ کئی جگہ پر آج کئی مسجدوں میں مائک پر پابندی ہے، وہ لوگ باہر اذان نہیں دے سکتے، لیکن وہ دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں میں 24 گھنٹے چلتے رہیں، اس کا کسی کو کوئی تکلیف نہیں، اس کا کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے کہ نماز اگر کوئی مسلمان لڑکا یا لڑکی، مسلمان مرد یا عورت کسی ایسی جگہ پر جہاں یعنی کھلا میدان ہو یا کوئی پارک ہو، کوئی سڑک ہو، کوئی روڈ کے سائڈ میں ہو یا کسی اسکول میں، کسی کونے میں، کسی جگہ پر اگر نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے کسی کو نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، نہ کسی کو آواز آتی ہے، نہ کسی چلنے والے کو مشکل ہوتی ہے، وہاں سے گزرنے والے کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، نہ پڑھنے والے اسکول میں بچوں کو مشکل نہیں ہوتی، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اس کو نماز سے روکا جاتا ہے، نماز پہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ عید کی نماز بھی، حالانکہ عید کے دن بہت سارے مسلمان ہوتے ہیں، مسجدوں میں جگہ کم پڑ جاتی ہے، اس لیے اگر کچھ لوگ مسجد کے باہر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ نہیں نہیں، تمہارے لیے مسجد ہی نماز پڑھنے کی جگہ ہے، مسجد کے علاوہ آپ دوسری جگہ پر اگر نماز پڑھیں گے تو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ تو کئی مسلمان عید کی نماز بھی ایک ہی مسجد میں 4 5 مرتبہ جماعت بنا کے نماز پڑھا رہے، ایسے ظالم حکومتوں کی وجہ سے۔ یعنی بہانہ صرف یہ ہے کہ تم مسجد سے باہر نماز پڑھیں گے تو ٹریفک کو مشکل ہوگا، ٹریفک میں آنے جانے والوں کو، راستے پہ گزرنے والوں کو ٹریفک میں خلل ہوگا، اس لیے راستے پہ نماز نہیں ہوگی۔ لیکن وہی دوسری طرف ان کی مذہب کی کوئی بھی عید منا لو، ان کے مذہب کی کوئی بھی تیوہار منا لو، 8 دن 10 دن کسی بھی چیز کی عبادت کر لو، اس کے لیے پورے راستے بند کر لو، اور راستے بند کر کے کھانوں کا انتظام کرو، ناچنے کا انتظام کرو، کودنے کا انتظام کرو، بڑے آواز میں مائک لگا لو، اور کئی دن تک پورے سڑکوں کو جام کر دو، ٹریفک بند کر، کچھ بھی کر دو، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی، ان کے لیے تو کھلی اجازت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایسے حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھو، اگر کوئی آدمی ٹرین میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے، اسکول میں کوئی لڑکی نماز پڑھتی ہے تو ویڈیو نکال کے ہنگامہ کیا جاتا ہے، کوئی پارک میں کھلے میدان میں نماز پڑھا جاتا ہے تو اس کو آ کے گالیاں دی جاتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے، اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، ایسے حالات سے آج ہم گزر رہے ہیں، اور آج مسجدوں پہ پتھراؤ کرنا، مسجدوں کو توڑنے کی بات کرنا، بلکہ کئی مسجدوں کو تو توڑا بھی جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں کوئی بھی میڈیا والا آ کے اس مسجد کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا، کوئی ویڈیو نہیں نکالتا، کوئی سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتا کہ دیکھو فلان جگہ مسجد کے اوپر اس طرح پتھراؤ کیا گیا ہے اور مسجد کو توڑا گیا ہے، کوئی میڈیا والا نہیں آتا۔ لیکن دوسری طرف اگر ان لوگوں کی یعنی دوسرے مذہب والوں کی کسی عبادت گاہ کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو پھر پورا میڈیا بھی آ جاتا ہے، پورے نیوز چینل والے بھی آ جاتے ہیں، سب لوگ مل کے اسے مارتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں، اس کو جیل کے اندر بھی ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنا زیادہ ہنگامہ کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ دیکھو، ہم کسی کی عبادت گاہ کو خراب کرنا، توڑنا جائز ہے یہ نہیں بول رہے، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو یا عیسائی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی عبادت گاہوں کو خراب کرنا، نقصان کرنا اسلام نہیں سکھاتا۔ لیکن یہ جو دوغلا پن ہے کہ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو تو کتنا بھی نقصان پہنچاؤ، لیکن دوسرے مذہب والوں کی کوئی عبادت گاہ کو ذرا بھی نقصان ہوگا تو پھر ہنگامہ ہو جائے گا، یہ غلط ہے۔ پھر اس کے علاوہ آج کئی جگہ پر غریبوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو مارنا، ان کو قتل کرنا، بوڑھوں کو، بچوں کو، داڑھی والوں کو ہر جگہ پکڑ کے مارنا، ان کی چھوٹی چھوٹی غلطی پر ان کے اوپر ظلم کرنا آج عام ہو گیا ہے۔ موب لنچنگ کے نام سے ٹرین میں، بس میں، آج ہر جگہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ویڈیوز بناتے ہوئے، بہت زیادہ مارا بھی جاتا ہے، اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں، کئی جگہ پر تو یہ دشمنی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، مار کے قتل کیا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دن پہلے کی نیوز میں تو ایک دیکھ رہا تھا کہ اتنی زیادہ دشمنی بڑھ گئی ہے کہ یو پی کی یہ نیوز ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا، 7 سال کا لڑکا تھا،
غیر مسلم اور مسلمان سب مل کے ہی رہتے ہیں. ہر جگہ حالات تو ایسے ہیں, زیادہ تر لوگ بازو بازو میں ہی گھر رہتے ہیں مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے, لیکن غیر مسلموں کے ذہنوں میں اتنا زیادہ زہر ڈال دیا گیا ہے کہ ایک پڑوسی جو مسلمان ہے, بلکہ وہ جو لڑکا ہے جس کو قتل کیا گیا ہے, کیسے بے رحمی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے, پتہ نہیں وہ کتنے دنوں سے پلاننگ کر کے رکھا تھا, کتنی زیادہ دشمنی کر کے اس کے دلوں میں بٹھا کے رکھا تھا. 7 سال کے لڑکے کو اس کے کھیلتے ہوئے کبھی گھر میں بلا لیا, بچہ کھیلتے ہوئے پڑوسی ہے سمجھ کے اس کے گھر میں چلے گیا, تو اس کے بعد پھر اس کا سر کاٹ دیا, اس کا دھڑ الگ کر دیا, اس کے پیشانی پہ تلک لگا کے کسی تھیلی میں ڈال کے باہر پھینک دیا. اتنی زیادہ دشمنی. حالانکہ جس لڑکے کا انتقال ہوا اس کا باپ روتے ہوئے بول رہا تھا میڈیا کے سامنے کہ یہ تو میرا بچپن کا دوست تھا, جو میرا پڑوسی ہے یہ تو پڑوسی ہے ہی ہے, لیکن میرا دوست بھی ہے, یہ ایسی حرکت کرے گا ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا, اس کا پڑوسی یہ ایسی حرکت کرتا ہے. اتنا زیادہ ظلم آج مسلمانوں کے ساتھ ہمارے اس ملک میں ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ آج خاص طور سے بوڑھوں پر, بچوں پر, ہر جگہ پر, کسی گاؤں میں اگر کوئی کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں غریب مسلمان, کوئی چھوٹا سائیکل لے کے, کوئی موٹر سائیکل لے کے, کوئی دھندا کرنے کے لیے, کاروبار کے لیے چلے جاتے ہیں, تو ان کو اس گاؤں میں آنے سے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ تم ہمارے گاؤں میں قدم نہیں رکھ سکتے, تم یہاں پر نہیں آ سکتے, اور اس کو ذلیل کر کے, گالیاں دے کے, اور اس کو بہت سارے لوگ تو مار کے اس کو واپس بھیج دے رہے ہیں. ایسے حالات بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اسکول اور کالجز میں آج مسلمانوں کو یہ جہادی ہے, یہ ٹیررسٹ ہے بول کر پکارا جا رہا ہے. لیکچررز یہ بول رہے کہ تم تو ٹیررسٹ ہو. ایسے ویڈیوز بھی کئی سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو مسلمانوں کو آج خود ہمارے اپنے اسٹیٹ کے حالات, میں اپنے ہی آس پاس کے جو کئی لوگ آج یوٹیوب چینلز بنا کے زہر اگل رہے ہیں, ان کے کئی ویڈیوز میں نے دیکھا, تو اپنے اس اسٹیٹ میں بھی ایسا زیادہ دشمنی پھیلائی جا رہی ہے کہ بول رہے کہ مسلمانوں سے کوئی چیز خریدنا نہیں, مسلمانوں کو کوئی چیز بیچنا نہیں, مسلمانوں کو ہمارے اپنے عبادت گاہوں کے قریب میں نہیں آنے دینا. کوئی آٹو والا آٹو چلاتے ہوئے بھائی کسی مندر میں کسی کو چھوڑنے کے لیے چلے گیا تو مسلمان تم یہاں کیوں آئے؟ اگر کوئی چھوٹا سا ٹھیلا لگا کے کوئی آئس کریم بیچ رہا تو اس کو وہاں سے بھگا دے رہے, گالیاں دے رہے, تم تو ٹیررسٹ ہو, تم ایسے ہو ویسے ہو, تم یہاں پر نہیں آنا. پھر ان کو مارا جا رہا ہے. اور ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ ہم مسلمانوں کا اس لیے نہیں خریدتے کیونکہ پتہ نہیں یہ اس چیز میں, کھانے کی چیز میں تھوک رہا ہے یا پیشاب کر رہا ہے. ہم کو شک ہے مسلمان اتنے گندے ہیں کہ وہ تھوکتے ہوئے, نعوذ باللہ پیشاب کرتے ہوئے کھانے پینے کی چیزیں بیچتے ہیں, اس لیے ہم ان سے نہیں خریدیں گے. اس طرح غلط فہمی, اس طرح جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہے. آج سے کچھ سال پہلے ایسے حالات نہیں تھے. 10, 15, 20 سال پہلے تو ایسے حالات بالکل نہیں تھے, نہ گاؤں میں تھے نہ شہروں میں تھے, سب مل کے رہ رہے تھے. لیکن کچھ اسلام کے دشمنوں نے بس ایسے یوٹیوب چینلز بنا لیے اور ہر جگہ ایسی ہی تقریریں کرتے ہوئے, ایسے ہی ویڈیوز ڈالتے ہوئے, بلکہ کئی چینلز کو میں دیکھتا ہوں آج عورتیں, مرد تو دور کی بات, عورتیں یوٹیوب چینلز بنا کے غیر مسلموں کی خواتین صرف وہی اینکر ہے, وہی نیوز بولے گی, وہی حالات بتائے گی. اب وہ ایسا زہر ابل رہی ہے, ایسا زہر اگل رہی ہے, ایسی باتیں بتا رہی, اس کے اگر ایک نہیں ایسے کئی چینلز ہیں, سووں میں چینلز ہوں گے. تو ایسے لوگ کیا باتیں بول رہے ہیں, ان کا چینل اگر نکال کر دیکھیں گے نا تو صرف اور صرف ویڈیوز پورے کے پورے مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف. مسلمان کہیں پر بھی کچھ بھی غلطی کرتا ہے تو بس اس کو ہائی لائٹ کرنا, مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنا, اور جو اچھے ذہن کے لوگ ہیں, جو غیر مسلم ہیں, انصاف پسند ہے, ان کے ذہن کو بھی خراب کرنے کے لیے اس میں اور 4 جھوٹی باتیں ڈال کے ویڈیوز بنا کے وائرل کرنا, یہی ان کا کام بن گیا ہے. عورتیں ایسے یوٹیوب چینلز بنا رہے, حالانکہ ایسا لگتا ہے ان کا یوٹیوب چینل دیکھے تو مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب والا شاید کوئی غلطی کرتا نہیں ہوگا. یعنی اس دنیا میں کوئی غلطی نہیں کرتا, صرف مسلمان ہی غلطی کرتا ہے. کوئی گناہ نہیں کرتا, صرف مسلمان ہی غلطی کرتا ہے, کیونکہ اس میں صرف اور صرف غلطیاں مسلمانوں کی ہی دکھائی جاتی ہے. اگر کسی کو کوئی چینل چلانا ہے تو انصاف پسند ہے تو وہ چاہے اپنے مذہب کا ہو چاہے دوسرے مذہب کا ہو, غلطی ہے تو غلطی کو بتانا کہ بھائی فلان جگہ یہ غلطی ہوئی, فلان جگہ یہ غلطی ہوئی, یہ غلطی نہیں کرنا, اس نے یہ غلطی کی, ایسے بتانا. لیکن پورے چینل میں ویڈیوز مسلمانوں کی ہی غلطیاں بتانا, یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کتنی زیادہ دشمنی پھیلائی جا رہی ہے. اچھا,
اب یہ لوگ ان کی سوچ دیکھیے، جو لوگ یہ آج کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں سے کوئی چیز نہیں خریدنا، نہ آئس کریم خریدیں گے، نہ کران شاپ میں جائیں گے، نہ کپڑے خریدیں گے، جو بھی خریدنا ہے صرف اور صرف غیر مسلموں سے، ہمارے ہی مذہب والوں سے خریدنا، ہمارے ہی مذہب والوں کو بیچنا۔ لیکن اگر یہ رول، یہ جو کنڈیشن یہ لوگ لگا کے جس ذہن کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھ رہے، اگر اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی ملک نہیں چل سکتا، کیونکہ مسلمانوں سے آئس کریم خریدنے میں دقت ہے، لیکن مسلمان ملکوں کے پاس سے ہی پیٹرول آ رہا ہے، اس کو خریدنے میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر وہ بند ہو جائے تو تھوڑے دن کے لیے بند ہو گیا تو کیا حالت ہو رہی ہے دیکھ رہے ہیں، لیکن بس یہ دشمنی ہے، دشمنی میں ایسے پھیلا رہے۔ اور مسلمانوں کے کنٹریز جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں، اگر ان کے بارے میں بتاؤں، آج بھی ایک رپورٹ کے مطابق آج بھی گلف کنٹریز میں 90 لاکھ لوگ ہیں انڈیا کے، صرف گلف کنٹریز کی بات بول رہا ہوں میں، جیسے سعودی، بحرین، قطر، دبئی جیسے جتنے ملک ہیں، یہ گلف کنٹریز میں آج بھی 90 لاکھ لوگ ہیں۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق 2023 اور 2024 میں گلف سے 4 لاکھ کروڑ، 4.5 لاکھ کروڑ روپیہ آئے ایک سال میں گلف کنٹری سے، یعنی انڈیا سے جانے والے لوگ گلف کنٹریز میں جا کے جو محنت کر کے کما کے پیسے جو گھروں کو بھیج رہے نا، وہ ایک سال میں 4.5 لاکھ کروڑ روپیہ آئے۔ اور اس بات کی گواہی تو سبھی لوگ دے سکتے ہیں، کیونکہ 30-35 سال سے ہم دیکھ رہے انڈیا کے کتنے مسلمان ہیں جو سعودی، دبئی، بحرین، مسکٹ، قطر وغیرہ ان دیشوں کو جا کے محنت کر کے اپنی زندگیاں بچا لیے، ورنہ 20-30 سال پہلے یہاں کے حالات اور یہاں کے لوگوں کے حالات کیسے تھے؟ کتنے غریب ہوتے تھے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ اور ان گلف کنٹریز کو جانے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہیں، مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم بھی ہیں۔ یہاں پر کھانے کے لیے ترس رہے تھے، یہاں پر کسی اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے ترستے تھے، گھر بنانے کے لیے ترستے تھے، غریب سے غریب، فقیر سے فقیر لوگ بھی 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جا کے وہاں پر جا کے کما لے کے آج بھی جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 90 لاکھ لوگ تو آج بھی ہے، کتنے لوگ ہیں جو گلف کنٹریز جا کے مسلمانوں کے ملکوں میں جا کے پیسے کما کے آج ایک سکون کی زندگی گزار رہے، بلکہ آج لاکھوں اور کروڑوں میں ہے کئی لوگ، کئی غیر مسلم تو کروڑ پتی بن کے ہیں آج بھی۔ کہاں سے جا کے کمائے؟ مسلمان کنٹریز میں تو جا کے کمائے۔ تو ان چیزوں کی اہمیت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی نعرہ لے کے کہ مسلمانوں کو بس ان کے اوپر ظلم کرنا، کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو مارنا، ستانا، اسلام کو ختم کرنا، اس کوشش میں دشمنوں کی پلاننگ۔ آج انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہی، اس طرح کے غلط باتیں بھی پھیلاتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اتنی زیادہ نفرت، اتنی زیادہ دشمنی جو آج دیکھی جا رہی ہے، ایسی دشمنی پہلے کبھی نہیں تھی، یاد رکھو۔ آج کئی مسلمانوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ جہادی ہے، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، پورے نیوز چینل والے چلاتے، 24 گھنٹے چلاتے، 2-4 دن چلاتے، مسلمانوں کی تصویریں ڈال دیتے، اس کو اندر تو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کئی مسلمان ایسے ہیں باعزت بری ہو جاتے ہیں، رہا ہو جاتے ہیں، 1 سال 2 سال، کئی لوگ تو 6 سال 10 سال جیل کے سلاخوں کے پیچھے گزار دیتے ہیں۔ اس کے بعد نہیں بھائی ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، بس ایسے ہی ان کے اوپر الزام لگا اور ان کو پکڑا گیا اور ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو رہا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ مسلمان چھوٹ جاتا ہے جس کے اوپر ٹیررزم کا دھبا لگا تھا، اس وقت کوئی میڈیا والا نہیں جاتا، اس وقت اس کو جا کے کوئی ویڈیو نہیں نکالتا، دیکھو 10 سال پہلے جو مسلمان پکڑا گیا تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بتایا نہیں جاتا۔ تو اس طرح پکڑا گیا تب تو سب میڈیا چینل والے بتا رہے ہیں، لیکن رہا ہوا تو کوئی نہیں بتا رہے۔ اس طرح تمام مسلمانوں کو یہ سب ٹیررسٹ ہے، یہ سب جہادی ہے بول کے اس طرح بھی لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالی جا رہی ہے، یاد رکھو۔ اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی، 10 12 سال اگر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ایک آدمی چلے جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو لوگ کس نگاہ سے دیکھے ہوں گے، کتنا زیادہ اس کے بچوں کے اوپر تانے لگے ہوں گے، ان کو کتنے لوگ برا کہے ہوں گے۔ تو یاد رکھو کہ انسان کی زندگی ہی برباد ہو جاتی ہے، صرف شک کی بنا پر کئی مسلمانوں کو جیل کے سلاخوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اور اس میں دیکھیے جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی کے تعلق سے تو جہاں مسلمانوں کے خلاف
غیر مسلم پلاننگ تو کر رہے، دوسری طرف مسلمانوں کی بھی کچھ غلطیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غلطیاں نہیں ہیں، کچھ مسلمانوں کے کچھ بد اخلاقی کی وجہ سے، کچھ مسلمانوں کی جہالت کی وجہ سے، کچھ مسلمانوں کے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے دشمن جو پاکستان کے ٹیررسٹ ہیں، ان لوگوں کی طرف سے آنے والے کچھ نظریات، ان کی باتوں میں آ کے کئی مسلمان کچھ غلطیاں کر رہے ہیں، لیکن اس غلطی کو پورے اسلام کے اوپر تھوپ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یاد رکھو۔ تو اب یہ تمام جو حالات ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، اب یہ حالات سے کیسے نکلنا ہے، ان حالات سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، آج کا اصل ٹاپک اصل میں یہ ہے۔ یہ حالات سے نکلنے کے لیے آج ہم لوگوں کو، ہمارے پاس کوئی اتنا پاور نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم ان حالات کو بدل سکیں۔ اگر ان حالات کو ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے اللہ کی مدد۔ وہ اللہ کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان حالات سے، ان برے حالات سے نکل سکتے ہیں، اس ظلم و ستم سے ہم باہر آ سکتے ہیں۔ صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن آج اللہ کی مدد نظر نہیں آ رہی۔ کیوں نظر نہیں آ رہی؟ اب یہی چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جو لوگ دین ابراہیمی پر تھے، دین ابراہیمی پر جو لوگ بھی تھے، وہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کعبہ کے پاس جاتے تھے۔ اطراف کے تمام ملکوں سے بھی لوگ جا کے حج کرتے تھے، ہر سال جا کے حج کرتے تھے۔ تو ابرہہ نے سوچا کہ لوگ جا کے وہاں پر مکہ میں جو کعبہ ہے وہاں پر جا کے اللہ کی عبادت کر رہے، تو کیوں نہ میں یمن میں ہی ایک کعبہ بنا دوں۔ اور اس نے ایسا ہی کیا اور لوگوں میں اعلان کر دیا کہ ابھی تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود یمن میں دوسرا کعبہ بنا دیا، آپ لوگ آ کے یہاں پر عبادت کر لینا۔ لیکن یہ بات کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی، تو ایک آدمی گیا اور اس نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا، اس نے جو یمن میں کعبہ بنایا تھا، اس میں جا کے پاخانہ کر دیتا ہے، گندگی کر دیتا ہے۔ تو اب ابرہہ کو غصہ آیا، میں جو کعبہ بنایا اس میں آ کے گندگی کر دیا، تو اب میں اصل کعبہ جو ہے مکہ میں اس کو میں گرا دوں گا، اس کو میں ڈھا دوں گا۔ جب وہ نہیں رہے گا تو میں بنائے سو کعبہ کے پاس لوگ آئیں گے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، وہ کیا کرتا ہے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلے جاتا ہے مکہ کو ڈھانے کے لیے، خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کے جاتا ہے۔ اور جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ عبد المطلب کی بکریاں جو چر رہی تھی، عبد المطلب کی بکریوں کو وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ عبد المطلب کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو عبد المطلب تھے، ان کے بکریوں کو پورے قبضہ کر لیتا، اور وہ یہ سوچتا کہ کیونکہ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ کی چابیاں انہی کے پاس تھی، تو وہ آئیں گے اور مجھ سے بات کریں گے، اس لیے ان کی بکریوں کو بھی وہ پکڑ لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد عبد المطلب آتے ہیں اور آ کے بولتے ہیں کہ میری بکریاں مجھے دے دو۔ ابرہہ بولتا ہے کہ میں تو تمہارے رب کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، اس کو ڈھانے کے لیے آیا، تم جس کی عبادت کرتے ہو، جس کا بہت زیادہ احترام کرتے ہو، تو اسی اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے میں آیا۔ تم میرے ساتھ فائٹ کرنے، میرے ساتھ لڑنے یا میرے ساتھ بات چیت کرنے، میرے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کچھ بات کرتے ہوں گے، میں یہ سوچا تھا، لیکن تم آ کے تمہاری بکریاں چھڑانے کی بات کر رہے ہیں، تمہیں خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں ہاتھیوں کا لشکر بڑا خطرناک لشکر تھا، اس کا مقابلہ کرنا بھی بڑا مشکل تھا۔ تو عبد المطلب نے اس وقت کہا تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت کر لے گا، مجھے میری بکریاں دے دو، میں تم سے نہیں لڑوں گا، اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ تو اس کے بعد کیا دیکھا گیا؟ الم تر ہم پڑھتے نا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پرندوں کو بھیجا، ان پرندوں میں دیکھیے نیچے لشکر ہے ہاتھیوں کا، ہاتھیوں کو مارنے کے لیے اس سے بڑا کوئی جانور بھیج دینا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بھیجا؟ چھوٹے پرندے بھیج دیا۔ وہ پرندے اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں لے کے آئی اور اوپر سے گرا دی، تو وہ ایٹم بم بن کر ہاتھیوں کے اوپر گری اور پورا ابرہہ کا لشکر ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت کرا۔ اللہ کی مدد آئی تو کیسے؟ بڑے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چھوٹے چھوٹے کنکریوں سے
اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ہاتھیوں کو بھگا دیا، تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آئی تو وہ مدد آج بھی آ سکتی ہے لیکن نہیں آ رہی۔ کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں آج دعائیں ہو رہی ہے، خانہ کعبہ میں بھی رو رو کے دعائیں ہوئی، رمضان ابھی گزرا، ہر مسجد میں ہر مسلمان رو رو کے دعا کر رہا ہے، لیکن ہماری دعا قبول ہو رہی ہے ایسا نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی اثر ہی نہیں دکھ رہا کہ اللہ ہماری دعا قبول کر رہا۔ ہر جگہ ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہر جگہ وہ بڑے بڑے بلڈنگوں کے نیچے گر کے دب رہے ہیں، مر رہے ہیں، پسے جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے کبھی سمندروں کے کنارے ان کی لاشیں ملتی ہیں، تو کبھی اینٹوں کے درمیان لاشیں ملتی ہیں، ایسے خطرناک حالات۔ اور ان لاشوں کو، جو بچے مر گئے ہیں ان لاشوں کو فوٹو اتارنے والے کیمرہ مین کو تو بڑے بڑے انعام ملتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر یہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین اور غزہ کے بچے مرے ہوئے، اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کرتا۔ کیوں ایسے حالات ہیں؟ تو اللہ کی مدد جب آئی لیکن اب کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ کی مدد کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، یہ آج اصل ٹاپک ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے آج ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ، کچھ مسلمان، ہر لیڈر کی اپنی اپنی سوچ ہے، ہر جماعت کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کے حالات سدھرنے کے لیے مسلمانوں کو پالیٹکس میں مضبوط ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا چاہیے، یعنی پیسے خوب کمانا چاہیے، پیسے والے بننا چاہیے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں، تعلیم میں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہیے۔ دیکھیے آج حالات ایسے ہیں ہمارے، یہ تین چیزیں ٹھیک ہے، لوگوں کا مشورہ ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی ہمارا اختلاف بھی نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے۔ مسلمانوں کو پالیٹکس میں بھی مضبوط ہونا، تعلیم میں بھی مضبوط ہونا، اور کیا ہے بھی پیسے کمانے میں، معیشت میں بھی، معاشی حالات بھی ہم لوگ مضبوط کرنا، تو اس کا فائدہ تو ہوگا۔ لیکن اصل وجہ کیا ہے وہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن یہ تین چیزیں جو لوگ ذکر کرتے نا، اس کی بھی حالت ایسی ہے۔ دیکھو، پڑھائی میں، علم میں مضبوط ہونا، تعلیم میں مضبوط ہونا، اس کے لیے ہمارے گورنمنٹس، ہماری حکومتیں ہمارے لیے کئی تعلیمی نظام بھی قائم کر کے رکھے، اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمان تعلیم میں پیچھے ہیں۔ جیسا کہ میں کئی اسکول اور کالجز میں جاتا ہوں، ابھی خاص طور سے میرے مائنارٹی اسکولز میں دورے ہو رہے ہیں۔ ہر مائنارٹی اسکول میں وہاں کے پرنسپل کی شکایت یہ ہے کہ بھائی یہاں پر اتنی اچھی سہولتیں دے کر ہم لوگ کھانا فری، رہنا فری، یونیفارم فری، اور وہاں پر اچھے اچھے کھانے کو بھی آئٹمز دیتے ہیں، گوشت بھی ملتا ہے، انڈا بھی ملتا ہے، سب کچھ فری، اور اتنی اچھی اچھی سہولتیں، اچھے اچھے بڑے بڑے بلڈنگ، بڑا گراؤنڈ، کھیلنے کے لیے بہترین سہولتیں مائنارٹی اسکول میں۔ اس کے باوجود بھی ہر پرنسپل کی شکایت یہ ہے کہ ہمارے ہر کلاس میں 8-10 بچے کم ہے ابھی بھی، یعنی تمہارے مسلمان لا کے ابھی بھی اپنے بچوں کو یہاں پر نہیں پڑھا رہے، حالانکہ ہر پڑھانے والا ٹیچر وہاں کا گورنمنٹ ٹیچر ہے، لاکھوں میں وہ لوگ تنخواہ لے رہے۔ ہماری یہاں کی تلنگانہ کی گورنمنٹ ہمارے اپنے مسلمانوں کے لیے، لڑکوں کے لیے الگ، لڑکیوں کے لیے الگ ہاسٹل کے ساتھ کھانا پینا رہنا سب کچھ فری کر کے بھی بچوں کو پڑھاؤ بولے تو ہمارے مسلمان آج بھی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کئی بچے ہیں جو آج بھی ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، کئی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں یہاں دکانوں میں نوکری کے لیے لگا دیتے ہیں، لیکن پڑھائی کے لیے ہمارے بچوں کو ہم لوگ نہیں بھیج رہے۔ حالانکہ وہاں پر جمعہ کا خطبہ بھی ہوتا ہے، نماز کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ مائنارٹی اسکول میں حافظ، ایک حافظ صاحب آ کے قرآن بھی پڑھاتے ہیں، وہاں پر دینی تعلیم بھی ہے ماشاءاللہ، لڑکوں کے لیے بھی ہے، لڑکیوں کے، ہر جگہ ہے یہ تعلیم۔ اس کے باوجود بھی ہم تعلیم میں آگے نہیں بڑھتے۔ اور دوسری طرف اگر پالیٹکس کی بات کریں، ایک آدمی اگر لیڈر بننے کے لیے ٹھہرتا ہے تو اس کی مخالفت میں اور 3-4 ہمارے ہی مسلمان ٹھہر جاتے ہیں، تو کہاں پالیٹکس میں آگے بڑھیں گے؟ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ معیشت کی بات کریں گے تو ہمارے پیسے شادیوں میں چلے جاتے ہیں، ہمارے پیسے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، کھانا پینا، خوب کھانا، ہاسپٹل میں لگا دینا، خوب کھانا، فضول خرچی کر لینا، ہمارا پیسہ پورا اس میں برباد ہوتا ہے، فضول خرچیوں میں، ہمارا پیسہ میک اپ میں، ہمارا پیسہ کپڑے پہننے میں، ہمارا پیسہ گاڑیوں میں، انہی چیزوں میں برباد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ 3 چیزوں میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن یہ تینوں چیزوں میں بھی پھر بھی ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی ہم لوگ پیچھے۔ اس کے علاوہ اصل میں قرآن کیا کہتا ہے، شرعی اسباب کیا ہے، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے تو 3 بڑے سبب، ویسے تو بہت سارے وجوہات ہیں لیکن ان میں سے 3 بڑے
سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی. وہ 3 چیزوں کی اگر ہم اصلاح کر لیں گے، جیسے ابراہ کو مارنے کے لیے اللہ تعالیٰ چڑیوں کو بھیجا، اسی طرح جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا مسلمانوں کی مدد کے لیے. آج بھی وہ اللہ کسی نہ کسی لشکر کو بھیج سکتا ہے، مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے. تو پہلا سبب کیا ہے؟ دیکھیے، بہت بڑی غلطی جو ہو رہی ہے آج ایمان اور عقیدے کی کمی. آج مسلمانوں کو ایمان اور عقیدے کی درستگی کی ضرورت ہے. اگر قرآن میں غور کریں گے تو مسلمانوں کے یہ زوال کی، مسلمانوں کے پریشانی کے وجوہات میں سے 3 وجوہات بڑے ملتے ہیں. اس میں سے پہلی چیز ایمان کی کمی ہے. ایمان اور عقیدے میں ہماری بہت زیادہ گڑبڑ ہے، یاد رکھو. اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں کہتا ہے آیت نمبر 11 میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے. یعنی اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہیں بدلیں گے. تم پہلے بدلو، اللہ تمہاری حالت بدلتا ہوں بول رہا. تم پہلے تمہارے اپنے ایمان کی اصلاح کر لو. تمہاری کیا غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا، تم پہلے بدلو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری حالت کو بدلتا ہوں بول رہا. پھر اس کے بعد اگر ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 160 نکال کر دیکھیں گے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اتنی واضح بات. اللہ کا قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا. اللہ اگر تمہاری مدد کرنا چاہے تو کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پاور نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس ایسا بادشاہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے. اللہ تعالیٰ بول دیا اللہ چھوڑ دیے تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ مدد کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا. تو اتنی واضح بات کے باوجود بھی آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ جس کی وجہ ہے ایمان اور عقیدے کی کمی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 152 میں، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین. بے شک جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کی تھی ان پر بہت جلد ان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ بچڑے کی پوجا کرے تھے اور دنیاوی زندگی میں ہی ان کے اوپر یہ غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کا عذاب آ پڑے گا. کیا ہے اس کا مطلب؟ جو لوگ شرک کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، ان کا کوئی پھر مددگار نہیں رہتا. بچڑے کی پوجا شروع کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. تو آج بھی تم مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ روم آیت نمبر 47 میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. دیکھو ایک طرف اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا. کن کی؟ مومنوں کی. مومنوں کی مدد کرنا اللہ پر لازم ہے. ہم سمجھ رہے ہم سب مومن تو ہیں اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ہم سمجھ رہے ہم پکے مومن ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں کہیں نہ کہیں کمزوری ہے جو ہمیں دیکھنا ہے. کیسے کمزوری ہے؟ جیسے بچڑے کی پوجا کرنے والے، شرک کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو اسی طرح آج بھی مسلمان مردوں کی پوجا کر رہا ہے. آج بھی مسلمان ولیوں کی، بڑوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی پوجا کر رہا ہے. آج مسلمان جانوروں کی بھی پوجا کر رہا ہے. بلکہ آج کئی مسلمان تو ایسے ہیں جو بھائی ہم بھائی چارہ پھیلانے کی نیت سے یہ کام کر رہے بول کے غیر مسلموں کے تیوہاروں میں جا کے غیر مسلموں کے ساتھ مل کے یہ لوگ بھی پوجا کر رہے ہیں. یہ لوگ بھی ان کے لڈوؤں کو خرید رہے. مسلمان ٹوپی لگا کے میاں بیوی دونوں جا کے وہ بتوں کے سامنے مسلمان ٹوپی بھی لگا لیا، اس کی بیوی بھی ہے، دونوں میاں بیوی مل کے ڈانس کر رہے. پورا سوشل میڈیا میں وائرل ہوا کہ ارے دیکھو کیا اچھے مسلمان. یعنی ان کے بتوں کی عبادت کرو تو یہ اچھے مسلمان.
تم مسلمان خود شرک کرنے والے بن گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی؟ مسلمان وہ اسکولوں میں جتنے بھی تیوہار منائے جاتے ہیں نا، ان تیوہاروں میں اپنے بچوں کو ان کے بھگوانوں کی طرح تیار کر کے لے کے جا کے چھوڑنے والے مسلمان ہیں۔ گوپیکا کوئی بنا رہی اپنی بچی کو، مسلمان عورت اپنی بچی کو کوئی گوپیکا بنا رہی تو کوئی سری کرشن بنا رہی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہے۔ خود مسلمان ایک تو درگاہوں کو پوجنا، مردوں کو پوجنا، پیروں فقیروں کو پوجنا، ان کے سامنے سجدہ کرنا، جانوروں کو پوجنا، گندے گندے حرکتیں ایسا بھی کر رہے، اور خود غیر مسلموں کے ساتھ مل کے جا کے ویسے بھی شرکی اعمال کر رہے، تو پھر اس شرک کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا؟ ان معی ربی سیہدین، سورہ شعراء آیت نمبر 62 اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، یقین مانو میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کے لوگوں کو لے کے، پیچھے سے فرعون آیا لشکر کو لے کے، سامنے دیکھے تو سمندر ہے، اب کیا کرنا؟ حیران پریشان۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ایسی خطرناک تھی، ایک تو باہر کا ٹینشن بولے تو اندر کا بھی ٹینشن تھا ان کو۔ وہ جو بنی اسرائیل تھے ہر بات میں ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو ٹینشن دیتے رہتے تھے، پریشانی اپنے بھی لوگوں سے اور باہر سے فرعون بھی آ رہا ہے۔ اب سامنے سمندر کو دیکھے تو پورے لوگ بولے، اے موسیٰ یہ کیا ہے، ہمارے کو برباد کر دیا تو۔ اللہ مدد کرتا بول کے وہاں سے لے کے آئے ہیں، سامنے دیکھے تو سمندر ہے، پیچھے دیکھے تو وہ فرعون ہے، اب ہماری حالت کیا ہوگی، ہم تو برباد ہو گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، یقین مانو ضرور میرا رب مجھے راہ دکھائے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ ہے، فرعون کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، لیکن فرعون کو یہ یقین نہیں ہے، کیونکہ فرعون کہتا تھا کہ میں خود رب ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا بولا ایسے حالات میں؟ اے موسیٰ، اب جب موسیٰ علیہ السلام بولے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا بولا کہ اے موسیٰ عصا مارو، پانی میں عصا مارو، آپ کے پاس جو لکڑی ہے اس لکڑی کو پانی میں مارو۔ اب دوسرے ہوتے تو کیا سوچتے، ارے یہ کیا بات ہے، سامنے اتنی بڑی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ لکڑی لے کے پانی میں کھیلو بول رہا کیا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی عقل سے نہیں سوچے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اللہ کا حکم ہے، مجھے ماننا پڑتا، بس میں اپنی عقل سے نہیں سوچوں گا، میں سوال نہیں کروں گا، اللہ پر میرا یقین ہے، بس اللہ تعالیٰ بولا لکڑی لے کے مارو، مار دیے، اللہ تعالیٰ راستے کھول دیا سمندر میں۔ تو یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے اللہ پر، اللہ میری مدد کرے گا، یہ ایمان ہے۔ اب اس کو اللہ کے احکامات کو ہم اپنی عقل سے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ آج اکثر مسلمان ایسے ہی ہے جو اپنی عقل سے سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بول دیا کہ سود حرام ہے تو حرام ہے، بس ختم۔ لیکن آج مسلمان کیا بولتے؟ اگر کسی کو بول دے کہ سود حرام ہے بھائی، چٹھیاں ڈالنا حرام ہے بھائی، فائنانس میں لینا حرام ہے بھائی، اس طرح سود لینا بھی دینا بھی، گولڈ لون لینا ہو یا ہیلتھ انشورنس کرا لینا ہو، لائف انشورنس کرا لینا ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں بولے تو اپنی عقل سے سوچتے ہیں، ہاں ایسا کیسا حرام، انشورنس نہیں لیے تو کیسا ہوتا، لون نہیں لیے تو گھر کیسا بن لینا، یہ لون نہیں لیے تو بچی کی شادی کیسا کرنا، وہ لون نہیں لیے تو گاڑی کیسا خریدنا، یہ چٹھی نہیں ڈالے تو ہمارا قرضہ کیسا دور ہوتا۔ اپنی عقل سے سوچ، اللہ کی بات رہنے دو، کوئی بات نہیں، میری زندگی نہیں گزرتی بغیر سود کے، یہ انسان کی عقل ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی عقل سے نہیں سوچے، اللہ تو بول دیا کرو تو کر لیا، بس ختم۔ تو اس لیے یاد رکھو ایسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہے کہ میں اللہ کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، یعنی میں اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ یقین ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا، اب ہمیں بھی اللہ کے ہونا چاہیے تو اللہ بھی ہمارا ہوگا۔ ایسا یقین ہمارے اندر، ایسا ایمان آنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کی بھی اگر مثال لے لیں گے تو ہم، مریم علیہ السلام کی بھی جب ڈیلیوری کا وقت تھا، تکلیف میں تھی، مریم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہ کیسی تکلیف ہے، اللہ یہ کیسی مصیبت ہے، یہ دن دیکھنے سے پہلے اللہ اگر میں مر جاتی تو اچھا تھا۔ ایسے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ بولا، بھوک لگ رہی تھی جب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تعالیٰ بولا کہ جو کھجور کا درخت ہے اسے ہلاؤ تو پھر کھجور تمہارے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بغیر ہلائے بھی کھجور دے سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا مارے بھی راستہ پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بولا میرا حکم مانتے کہ نہیں، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیا۔
اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا، بغیر عصا مارے کے، عصا مارنے سے کیا ہو گیا بھائی، اس میں سے تو کچھ نہیں نکلا، لیکن راستے تو بن گئے، بغیر عصا مارے کے بھی راستہ بن سکتا تھا۔ مریم علیہ السلام کو جب وہ حجرے میں تھی، بغیر موسم کے پھل دینے والا اللہ، اتنی تکلیف میں درخت ہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو پھل دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بولا مریم ہلاؤ، کوشش کرنا ہے تمہیں، محنت کرنا ہے، اللہ کا حکم ماننا ہے۔ جب تم اللہ کا حکم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہارے لیے مدد کرے گا، راستے آسان کرے گا۔ تو یاد رکھو، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچتے، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا وہ کام نہیں کرتے، لیکن ہم کیا کرتے؟ ہمارے پاس آج رونے چیخنے چلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہم یہ تمام حرام کام کرتے ہوئے، یعنی گناہ بھی ہم کریں گے، سود بھی ہم لیں گے، شراب بھی ہم پئیں گے، زنا بھی ہم کریں گے، زنا کے اڈے بھی چلائیں گے، ہاں ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، قتل کریں گے، شرک بھی کریں گے، بدترین بدعتیں بھی کریں گے۔ یہ سب کرتے ہوئے بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ پوری دنیا دیکھتے رہنا اور جبرائیل علیہ السلام پورے فرشتوں کی فوج کو لے کے اترنا اور کافروں کے اوپر کنکریاں بھیج کے یا پھر کوئی اور عذاب بھیج کے کافروں کو برباد کرنا۔ اس وقت بھی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس وقت میں سیلفی لیتے ہوئے ٹھہرنا۔ یہ حالت ہے ہماری، ہے نا؟ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، قرآن پہ عمل نہیں، قرآن کے مطابق عمل نہیں، حدیث کے مطابق عمل نہیں، اللہ کے رسول کی سنتوں کو پوری برباد کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے جنازے نکالیں گے، ہر گناہ ہم کریں گے، لیکن امید یہ ہے کہ فرشتے اترنا ہمارے دیکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنا۔ کیسے ہوگی؟ کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ تو یاد رکھو، یہ بہت بڑی غلطی ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ آج اصل میں ہم حکومت کرنے کے لائق بھی نہیں رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے حکومتوں کو چھین لیا۔ 900 سال جو حکومت تھی کوئی معمولی بات نہیں۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی 900 سال مسلمان جس کنٹری پہ حکومت کرے، آج اگر وہ حکومت ہوتی تو پوری دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی حکومت ہماری کنٹری میں رہتی تھی، ہمارے اس ملک میں رہتی تھی۔ کتنی بڑی کنٹری ہے یہ، کتنا بڑا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیا 900 سال حکومت کرنے کا، لیکن خود غلطیاں کر لی، اللہ تعالیٰ حکومت چھین لیا۔ آج حکومت کرنے کے لائق بھی نہیں ہیں ہم۔ کیوں؟ ہماری حکومت ہماری اپنی ذات پہ نہیں چلتی، ہماری حکومت ہمارے گھر میں نہیں چلتی۔ اگر ایک مرد ہے تو وہ اپنی بیوی پہ حکومت نہیں کر سکتا، اپنے بچوں پہ حکومت نہیں کر سکتا، اپنی بیوی بچوں کو 5 ٹائم نماز کی پابند نہیں بنا سکتا، خود اپنی ذات پہ حکومت نہیں کرتا، فجر میں نہیں اٹھا سکتا اپنے آپ کو، تو وہ پورے ملک کی حکومت کیسے سنبھالے گا؟ آج دیکھ رہے حالات، رمضان ابھی گزرا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، مسجدیں پوری خالی ہو گئی۔ پھر اتنے بیانات سنے، اتنے تقریراں سنے، فجر میں بھاگ بھاگ کے آئے پورے رمضان میں، رمضان ہوتے پورے غائب، کوئی اثر نہیں۔ تو ہم ہماری ذات پہ حکومت نہیں کر سکتے، ہم اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے؟ یاد رکھو ہمارے پاس اللہ کی بات کی ویلیو نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات کی ویلیو رہنا، ہم دعا کر رہے ہماری دعا کی ویلیو رہنا، لیکن ہماری زندگی میں اللہ کی بات کی کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں رہی، اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ یاد رکھو، اصل میں ہم لا الہ الا اللہ پڑھے بولے تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے، یہ ایک کانٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، اب تیری بات مانیں گے، اللہ اب ہماری زندگی میں تیری حکومت چلے گی، اللہ ہماری منمانی نہیں چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ یہ کانٹریکٹ تھا اصل میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 147 نکال کر دیکھیں گے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ کیسی بات بول رہا اللہ، تمہیں عذاب دے کے اللہ کو کیا فائدہ جی؟ تمہارا نقصان کر کے آئے مسلمانوں، آئے مومنوں، تمہارے اوپر عذاب دے کر، عذاب بھیج کر اللہ کا کیا فائدہ ہونے والا؟ اللہ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، لیکن 2 چیزیں ہیں، 2 کنڈیشنز ہیں۔ اگر تم با ایمان رہو، اگر تم شکر گزار بن کے رہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ کے شکر کرتے ہوئے رہو، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے اس چیز کا۔ لیکن تم آج ایمان میں کمزور ہو گئے، اللہ پہ ایمان نہیں رہا تمہارا، تم اللہ کے ناشکرے اور غدار بنے ہوئے ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ تو یاد رکھو اگر اس طرح ہم مثالیں لے لیں تو بہت ساری مثالیں ہم کو قرآن سے ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے،
اللہ تعالیٰ آگ کو حکم دے دیا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ جب آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن سکتی ہے تو ہمارے لیے بھی بن سکتی ہے، لیکن ہمارے لیے کیوں نہیں بن سکتی؟ ہمارے لیے کیوں نہیں بن رہی؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مکمل فرما بردار بنے تھے، سچے پکے مسلمان بن گئے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرا۔ لیکن ویسی فرما برداری آج ہم نہیں کر رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ پہلی چیز ہے، اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آج ہمارا ایمان خراب ہو چکا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی۔ اب دوسری چیز عمل صالح، ہم لوگ اچھے اعمال، صالح عمل، نیکیوں میں پیچھے ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے، تقوی والے بنتے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے، گناہ کے کاموں سے رک جاتے، اچھے کام کر لیتے، آسمان و زمین سے اللہ برکتیں نازل کرتا۔ لیکن ان لوگوں نے تکذیب کیا تو ہم ان کے اوپر عذاب بھیج دیے۔ تو اللہ کا عذاب کس لیے آتا؟ جب ایمان کمزور ہو جاتا اور گناہ کرنے لگ جاتا انسان، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاک ہے مگر ڈر رکھنے والوں پر۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو۔ یہ چیز شاک ہے، یعنی مشکل ہے، لیکن اللہ سے ڈر رکھنے والوں پر۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ کی مدد آئے گی، پہلی چیز تو یہ اللہ کی مدد ہے دو چیزوں کے ساتھ، نماز اور صبر کے ساتھ۔ صبر کرو اور نماز پڑھتے رہو تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آئے گی، اللہ تمہاری ضرور مدد کرتا۔ اب دوسری چیز اللہ تعالیٰ بول رہا، لیکن مشکل ہے ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ چیز سب کے لیے مشکل ہے، یعنی نماز پڑھنا سب کے لیے مشکل ہے، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ مطلب اب جتنے لوگ بے نمازی ہیں، جتنے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی نماز نہیں چھوڑتا، اللہ سے ڈرنے والا کبھی کسی دن 5 ٹائم کی نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہ حقیقت ہے قرآن کی۔ اگر تم نماز چھوڑ رہے اس کا مطلب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تم ایک رمضان کے مہینے میں نمازیں پوری پڑھ لیے، رمضان کے بعد اب نماز پڑھنا چھوڑ دیے، اس کا مطلب تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم غدار ہو، تم اللہ کے نافرمان ہو۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا۔ یہ اتنے برے حالات دیکھنے کے بعد بھی، یہ تراویوں میں رو رو کے دعائیں کرنے والے بھی، آج ہر مسجد میں حیدرآباد بھی گیا اور میں باہر کے ملکوں میں بھی رہا، میں یہاں پر بھی دیکھا، ہر چھوٹی بڑی مسجد میں تراوی کی نماز میں ہر دن ہاتھ اٹھا کے دعائے قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے ہر امام صاحب رو رو کی دعا کرے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی، اللہ فلسطین کی، اللہ غزہ کی، اللہ ہماری مدد فرما، سب روئے۔ نماز جیسے رمضان ختم ہوا کہ نہیں، جیسے ہی وہ رونے والے سب مسجدوں سے دور بھاگ گئے۔ تو کہاں کا ڈر ہے جی اللہ کا؟ اللہ ہمیں معاف کر، گناہ معاف کر، جہنم کی آگ سے بچا، اللہ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما، اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کرنا، بلکہ رونے والے سب کے سب رمضان کے بعد مسجدوں سے دور بھاگ گئے۔ اس کا مطلب یہ رونے والے سب جھوٹے تھے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں تھا۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو جتنے لوگ رمضان میں روئے، رمضان کے بعد بھی فجر پڑھتے تھے، رمضان کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اگر رمضان کے بعد فجر پڑھنا چھوڑ دیے، نماز چھوڑ دیے، تو اس کا مطلب یہ جھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو نمازیں چھوڑ کر۔ یہ غداری ہے، یہ نمک حرام بولتے نا، یہ وہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہا 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ بول رہا نماز کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ تم نماز چھوڑ کے اللہ کی مدد آنا بول رہے، 11 مہینے نماز چھوڑ دیے، 1 مہینہ نماز پڑھ کے اللہ مدد کر بولے تو اللہ کیسے مدد کریں گا؟
آج حالات اتنے برے ہیں، مسجدوں کے امام فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہر ہفتے میں امامت کرنے والے کے بھی 1-2-3 فجر چھوٹ ہی جاتی ہے. حافظ قرآن فجر کی نماز نہیں پڑھتا. مدرسوں میں پڑھ کے آئے سو بچیاں عالمہ بن کے آئی، ڈگریاں ہیں، حافظہ بن کے آئی، لیکن گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھتی. مسجد کے ذمہ دار فجر کی نماز نہیں پڑھتے، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، پھر بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بڑے بڑے دین کے کام کرتے ہیں، اجتماعات کرتے ہیں، اسٹیجوں پہ جا کے بیٹھتے ہیں، لیکن اگلے ہی دن فجر کی نماز میں غائب رہتے ہیں. بڑی بڑی تقریریں کرنے والے مقرراں، لیکن ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھتے بھی ہے تو ہفتے میں 2-4 دن چھٹی مار دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ رہا نماز پڑھنے کا؟ کچھ لوگ تو سینٹرز کھول لے کے بیٹھے، دعوت دین کا کام کرنے کا دعویٰ ہے، لوگوں کو اجتماع میں بلاتے ہیں، اجتماعات کرواتے ہیں. کچھ لوگ تو سوشل ورک کرنے والے، ہم مسلمانوں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، فوٹوؤں میں تو آ جاتے، بڑے بڑے فلیکسیاں پیچھے لگا لیتے، آتے ہم دین کا کام کر رہے، ہم سوشل ورک کر رہے، ہم بچوں کو پڑھا رہے، ہم خواتین کے اجتماعات کر رہے. یہ سب دکھاوے کے ہے، لیکن گھر میں دیکھے تو فجر کی نماز ایک دن بھی نہیں ہے. اگر ہے بھی تو 8 دن میں 1-2 مرتبہ چھٹی ہے. تو کہاں سے اللہ کی مدد آتی جی؟ کس کو دھوکہ دے رہے؟ یہ دعوت دین کے نام پر، اجتماعات کے نام پر باجیاں انٹیاں گھروں میں، وہ رمضان کے مہینے میں خوب سماعت قرآن قرآن لے کے جا رہے، کہاں دیکھے تو وہاں گود میں پکڑ لے کے ادھر جا رہے، ادھر آ رہے، ادھر جا رہے، ادھر آ رہے، یہاں پڑھ رہے کہتے، وہاں پڑھ رہے کہتے، کہاں معلوم ہے تو وہاں بھاگے. رمضان ختم ہوتے سب فجر کی نماز چھوڑ کے سو گئے. کہاں سے اللہ کی مدد آئیں گی؟ کس کو دھوکہ دے رہے، کس کو جھوٹ بول رہے آپ؟ کم از کم تقریر کرنے والوں کو تو شرم آنا چاہیے، مسجدوں کی اماموں کو شرم آنا چاہیے. کس منہ سے ممبر پہ ٹھہر کے بیان کرا، تقریر کرا؟ وہ باجی، وہ آنٹی جو قرآن لے کے لوگوں کو بیان اجتماع بول کے کرتے ہوئے چلے گئے، کس منہ لے کے اللہ کو کل قیامت کے دن اپنا چہرہ دکھائیں گے؟ لوگوں کو تو بولے، لیکن خود گھر میں ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھے. کیا فائدہ ہوا؟ تو یاد رکھو، آج نماز یعنی عمل صالح، اچھے اعمالوں سے ہم دور اور گناہ کے کاموں میں زیادہ آگے بڑھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی. چاہے وہ نماز چھوڑنا ہو اور روزوں کو چھوڑنا ہو، لین دین میں، معاملات میں، اور حرام کھانے میں، سود کھانے میں، اور خواتین کی بات لے لے تو بے پردگی میں، اور یہ شادیوں میں، اور ایسے کتنے بے حیائیاں ہیں، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں، ہر چیز میں مسلمان آگے بڑھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی. اور میں دیکھو، اور ہمیشہ یہ بات میں ہر جگہ بول رہا ہوں، آج کل تو ہر جگہ یہ بات بول رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی سوچیں گے. دیکھیے، ایک شرابی ہے، ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی کا، ایک محلے کا ایک برا آدمی ہے، گناہ گار ہے. اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر زیادہ نہیں ہوتا معاشرے پہ. ارے انہیں ہے ہی گندا آدمی، بھائی انہیں ہے بچپن سے بد اخلاق ہے، انہیں اس کو کئی سالوں سے دیکھ رہے، بھائی گندا آدمی، برا آدمی، گناہ گار ہے، اور لچھا لفنگا ایسے باتیں بول دے کہ انہیں اگر شراب پی کے روڈ پہ سو بھی گیا تو لائٹ لے کے چلے آتے. ارے انہیں ہمیشہ کا چاہیے اس کی برائی کا اثر معاشرے پہ زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا، 5 ٹائم نماز پڑھنے والا، اگر ایک دن شراب پی کے سو گیا، سمجھو کہیں پر کتنا خطرناک اثر ہوتا. ارے اتنی اچھے باتیں بولنے والا یہ کیسی حرکت کرا. ایک داڑھی والا، ٹوپی والا، ایک تقریر کرنے والا اگر کوئی گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا کہیں پر تو کتنا خطرناک اس کا برا اثر ہوتا. لوگ ہم بولتے دیکھو بھئی یہ کیا چیز ہے. آج حالت عورتوں کی بھی ایسی ہی ہے، تقریراں کر رہے، تقریروں میں جا رہے، ہمیشہ اجتماعات اٹینڈ کر رہے، ہر ہفتہ اجتماع چل رہا. باجی دیکھے تو ماشاءاللہ یہ پورے تقریراں رسمی ہو گئے، دکھاوے کے تقریراں، دکھاوے کے اجتماعات، دکھاوے کے بیاناں، سب کچھ دکھاوے کے ہو گئے. گھر میں ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں، اور گھر میں شادی ہوتی ہے تو اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، پوری بے پردگی، پوری بے حیائی کے ساتھ ویڈیو کے سامنے، پورے میک اپ کے ساتھ، فضول خرچیوں کے ساتھ، ہر رسم کے ساتھ، ہر رواج کے ساتھ شادیوں میں چلے گئے. وہاں پر اسلام چھوڑ دیے، کلمہ چھوڑ دیے، مسلمان نہیں ہوتے ہم بول کے کافر بن کے شادیاں کر لے رہے. کیا ثبوت دینا چاہ رہے آپ؟ کیا شادیوں میں اسلام نہیں چلتا؟ کیا شادیوں میں مسلمان نہیں رہتے؟ جس دن خود کی شادی، جس دن اپنے بچیوں کی شادیاں کرتے، اس دن تو مسلمان نہیں رہتے. اسلام کو چھوڑ کے کلمہ چھوڑ دے کہ اللہ اب ہم کافروں کے طریقے پہ شادیاں کریں گے، پھر شادی ہونے کے بعد پھر مسلمان بنیں گے. یہ کیا ثبوت دینا چاہ رہے؟
کیا پڑھے قرآن میں پردے کے بارے میں؟ رمضان میں سماعت قرآن میں پڑھے نا سورہ نور آیت نمبر 31 نکال کے 30 نکال کے. اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، اپنے سینوں پہ چادریں اوڑھ لو. کہاں ہے پھر شادیوں میں زینت کس کس کو دکھا رہے؟ تو جب عمل ہی اتنا گندا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی؟ اس لیے شادی، آج تو میں بولوں شادی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بن رہی ہے. آج شادیاں آج اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی شادیاں بن رہی ہے. ہر قسم کا گناہ شادیوں میں موجود ہے. تو بہرحال سمجھنا چاہیے اللہ کا عذاب ایسا آ رہا، اس کے باوجود بھی ہماری حالتیں ایسی ہے. تو یاد رکھو، آج حکومتوں کے ڈر سے تو میدانوں کو بھرنے والے لوگ ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے مسجدوں کو بھرنے والے لوگ نظر نہیں آ رہے. کچھ بھی ہوا، حکومت چینج ہو گئی، کچھ بل پاس ہوا تو جاتے پورے میدانوں کو بھر کے احتجاج کرتے ہوئے. اس دن فجر کی نماز پڑھے سو کتنے لوگ آئے ہیں؟ اگر سوال کرے تو آدھے سے بھی زیادہ بے نمازی رہتے ہیں. تو کیا فائدہ رہیں گا ایسا؟ تو یاد رکھو بہرحال آج لوگوں کو نماز کی اہمیت نہیں رہی، اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا. چلیے اب تیسرا سبب میں جو بتانے والا ہوں وہ ہے دعوت دین کے کام سے غفلت. یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اور اللہ تعالیٰ کے مدد سے دور کرنے والا عمل یہ ہے کہ ہم دعوت دین کا کام چھوڑ دیے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، تم دعوت دین کا کام کرو. کافروں سے بچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. ان کے مکر و فریب سے، ان کے ظلم سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچائے گا، لیکن تمہارا کام ہے کہ تم دعوت دین کا کام کرو. اس کے بعد ایک اور آیت دیکھو، سورہ محمد آیت نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ کے دین کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ تم اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد یہی ہے کہ تم اللہ کے دین کا کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا. آج یہ کام کسی کو فکر نہیں رہی. صبح سے شام تک اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کریں؟ اگر یہ سوال مسلمانوں سے کرے، کتنے مسلمان اس کا جواب دے سکتے؟ اللہ کے دین کے لیے ہم کیا کریں؟ اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ کر لیے، اپنے بچوں کے لیے تو بہت کچھ کر لیے، لیکن اللہ کے لیے کتنا ٹائم نکالے، اللہ کے دین کے لیے کتنی انرجی اور کتنا پیسہ خرچ کیے؟ آج حالت تو یہ ہے. دیکھو، اللہ کے دین کی مدد، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آدمی مقرر بن جائے، ہر آدمی تقریر کرنے والا بن جائے، لیکن اللہ کے دین کے کام کے لیے کئی طریقے سے ہم مدد کر سکتے، کئی طریقے سے. کوئی وقت نکال کے اللہ کا دین سیکھتا ہے، کوئی وقت نکال کے اللہ کا دین سکھاتا ہے، کوئی اللہ کے دین کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کو لگا دیتا ہے. بہت سارے طریقے ہیں. موجودہ دور میں تو اللہ کے دین کا کام کرنے کے، دعوت و تبلیغ کے کام کرنے کے تو کئی طریقے ہیں، میں اس سے پہلے بتا دیا. یاد رکھو، آج اللہ کے دین کی فکر ہم کو ہے کیا؟ ہمارے مسلمان برائیوں کی طرف چلے جا رہے ہیں، ان کو کیسے بچانا بولے سو فکر کتنے لوگوں کو ہے. عورتوں کو بھی نہیں رہی، مردوں کو بھی نہیں. اور تقریریں ہوتی بھی ہے تو کہیں پر رسمی طور پر ہوتی ہے، بس کہیں پر تقریریں ہوتی ہیں تو چندے وصول کرنے کے لیے ہوتی ہے، کہیں پر تقریر ہوتی ہے تو پیسے جہاں زیادہ ملے وہاں پر جا کے بیان کرنے والے لوگ ہیں آج. کہیں نام کے لیے، کہیں پر شہرت کے لیے، کہیں پر دکھاوے کے لیے، کہیں پر اپنے آگے لوگ آ کے جھکنا، عزت دینا، سجدے کرنا، اس لیے تقریریں ہو رہی ہے. لیکن ایک امت کی فکر لے کر ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بہنیں جو قرآن و سنت سے دور ہو رہے، گناہوں میں چلے جا رہے، برائیوں میں مبتلا ہو جا رہے، ان کو کیسے نکالنا، میں ان کو ایک اللہ کی طرف کیسے لانا، کیسے شرک سے بچانا، کیسے بدعتوں سے بچانا، کیسے زناکاریوں سے بچانا، کیسے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنا، بولے سو فکر، اس فکر کو لے کے کام کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. اگر کرنے والے بھی ہیں تو پھر ان لوگوں کو نہیں کرنے دینے کی پوری پلاننگ، ان کے اوپر الزام لگا کے اس کام کو روکنے کی کوشش. ہم خود آپس میں ایک تو خود کرتے نہیں دعوت دین کا کام، اور کرنے والوں کو بھی روکتے ہیں، تو پھر کون کرے؟
کون کرے؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگو تم ضرور نیکی کا حکم دو اور تم ضرور برائی سے روکو، اگر ایسا نہیں کرو گے تم دعائیں کرتے رہو، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے گا۔ دعوت دین کا کام چھوڑ دیے تو اللہ کا عذاب آتا اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرتا، بول رہا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرتا بول رہا۔ اس کے باوجود بھی کتنی جگہ پر جا کے میں بولتا ہوں، ذمہ داروں سے بولتا ہوں، مسجد کے ذمہ داروں سے بولتا ہوں، خواتین سے بھی بولتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں وہاں بولتا ہوں، بھائی دعوت دین کا کام کرو، بھائی تمہارے اپنے گاؤں میں، تمہارے اپنے محلے میں، تمہارے اپنے علاقے میں تم اجتماعات شروع کرو۔ اس کے لیے کوئی زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے پیسے خرچ کرنا بھی ہے تو کیوں نہیں کر سکتے؟ بہت ہے پیسے، فضول خرچیاں تو بہت کریں گے۔ ایک شادیوں میں دیکھ رہا ہوں میں 10 سے 15 قسم کے کھانے، ایک کھایا کہ نہیں دوسرا آ رہا، ایک کھایا کہ نہیں دوسرا آ رہا، ایک کھایا کہ نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسے ڈیکوریشنز، ایسے کھانے، ایسے فنکشن ہالز جس میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن وہی دعوتی دین کا کام بولے تو 500 ہزار سے زیادہ نہیں دیتے۔ یہی لاکھ پتی، یہی کروڑ پتی لوگ۔ دعوتی دین کا کوئی فکر نہیں ہے آج، لوگوں کی اصلاح کیسے کرنا۔ وہی فضول خرچیوں میں جو لاکھوں کروڑوں لگا رہے، اس سے اگر صحیح استعمال کریں تو کئی لوگوں کی زندگیاں بچا سکتے، کئی لوگوں کی بیماریاں شفا کر سکتے، کئی لوگوں کو سودی قرضوں سے نکال سکتے، کئی غریب یتیم بچوں کو صحیح تعلیم دلوا سکتے، کئی جیلوں میں پھنسے ہوئے بے قصور لوگوں کو جیلوں سے نکال سکتے ہیں، کئی لوگوں کے کینسر پیشنٹس کے، کئی ہارٹ اٹیک ایسے لوگوں کے علاج کروا سکتے ہیں، کئی بچیوں کو عالمہ بنوا سکتے ہیں، کئی لڑکوں کو ڈاکٹرز بنا سکتے ہیں۔ کئی لوگ اچھا ٹیلنٹ، اچھا دماغ رہنے کے باوجود بھی پیسے نہیں رہنے کی وجہ سے بیچارے پڑھائی نہیں کر پا رہے، کتنے اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ سب چھوڑ کے فضول خرچیوں میں لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں۔ آج اگر کسی کو حالت یہ ہے کہ آج 100 روپے خرچ کرنے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپے خرچ کر رہا، 100 روپے خرچ کرنے کی طاقت ہے لیکن خرچ کتنے کرتے؟ 10 روپے۔ اگر ہم لوگ ریسٹورنٹ میں یا شراب کے اڈوں میں یا کوئی مالز میں اگر جا کے دیکھیں گے تو وہاں پر 10 کی نوٹ نہیں دکھتی، ہم کو 10 کی نوٹ نہیں دکھتی۔ 10 کی نوٹ چلر دینا بھی مشکل ہو گیا کیونکہ ملتی ہی نہیں ہے، تو دینا لینا بہت مشکل ہو گیا۔ لیکن وہی دوسری طرف دیکھیں گے، مسجد میں جو باکس رہتا، ڈونیشن باکس، ڈبہ جو گھومتا جمعہ کی نماز کے بعد، اس میں اگر کھول کے دیکھیں گے پورے 10 کے نوٹ آنچ دکھتے۔ یعنی ہم دین کی اہمیت ہم خود نہیں رکھے، مسجدوں کو 10-10 روپے دیں گے، لیکن ریسٹورنٹوں میں، ہوٹلوں میں یہاں پر کوئی 10 روپے خرچ کرنے آئے، وہاں تو سوان لگا دیتے، ہزاروں روپے لگا دیتے وہاں پر۔ اگر ہمارے بچوں کو کوئی کوچنگ دلوانا ہے، کوئی انگلش سکھانا ہے تو وہاں پر ہزاروں روپے کی فیس دے دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن قرآن سکھانے والے مول صاحب اگر 500 روپے مانگے تو ارے مول صاحب شرم کرو، اللہ سے ڈرو، قرآن سکھاتے ہوئے 500 لیتے کیا؟ 300 لے لو چلو بول کے اس کو۔ ہم خود قرآن کی اہمیت نہیں رکھی، ہمارے پاس خود اللہ کے دین کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مدد کیسے کرتا؟ تو دعوت دین کا کام کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ اب اس پر میں اور زیادہ بولوں تو وقت زیادہ لگ جائے گا۔ دعوت دین کے کام کے طریقے، کئی طریقے میں آج کے موجودہ دور میں کیسے کرنا، اسے پہلے کے لیکچرز میں نے بتا دیا، موبائل کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، لیکن آج ایک آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ مسجد کے ذمہ دار مسجدوں میں بھی اور خواتین اپنے گھروں میں بھی، اب چھٹیوں کے دن ہیں، سمر کیمپس لگانا ضروری ہے۔ ہر جگہ پر سمر کیمپس، اگر سینٹرز ہے تو سینٹرز میں، مسجدیں ہیں تو مسجدوں میں، یا مسجدوں میں نہیں ہے تو اپنے گھروں میں کرواؤ۔ آپ کے اپنے خواتین، خاص طور سے آپ کے اپنے محلوں میں آپ کے پڑوسیوں کے بچوں کو ایک 10 بچے نہیں ملتے کیا؟ ایک 10 بچوں کو لے کے 5 دن کا، 10 دن کا، 7 دن کا ایک کیمپ ہے بول کے لگاؤ۔ لوگوں کو بولو بیٹا دیکھو صبح سے لے کے شام تک اتنا ٹائم ہے، یہاں پر ہمارے گھر میں ہم لوگ کیا ہے ایک کیمپ لگا رہے، آپ آ جاؤ۔ اور جس کو بھی اردو پڑھنے آتا ہے، تھوڑی سی اگر وہ محنت کر لیں، تھوڑی سی اگر کوشش کر لے، دین سکھانے کا جذبہ رکھ لیں، تو بیٹھے بیٹھے کئی علماء سے سیکھ سکتی ہے، کئی کتابیں پڑھ کے سیکھ سکتی ہے کچھ بنیادی چیزیں، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور بچوں کو اللہ پہ یقین کیسا لانا، جہنم پہ، جنت پہ یقین کیسا دلانا، قیامت کے دن پہ یقین کیسا دلانا، نماز کی فضیلتیں بتانا،
یہ تمام چیزیں بنیادی چیزیں ہیں، یہ سیکھ لے، طہارت کے مسائل وغیرہ سیکھ لے کہ بچوں کو سکھانا اگر شروع کر دے. اور نوجوانوں کے لیے خاص طور سے مسجدوں میں ہو یا مسجد کے ذمہ دار ہوں، ان لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی ٹریننگ کیمپس لگاتے ہیں اللہ کے لیے نوجوانوں کے لیے بھی الگ سے ٹریننگ کیمپ لگانے کی ضرورت ہے. آج نوجوان بگڑا ہوا ہے، نوجوانوں کو آج ایمان کمزور ہو گیا، یقین کمزور ہو گیا آج اللہ پر. ان لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ان پر محنت کرو. یہ چھٹیوں کے دنوں میں سب نوجوان خالی رہتے، اور ایسے مقرروں کو، ایسے داعیوں کو، ایسے علماء کو لے کر آؤ جو زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتا ہو. لوگوں کے پرابلمز کیا ہے، نوجوانوں کے مسائل کیا ہے، ان کی ضرورت کیا ہے، گھروں کے پرابلمز کیا ہے، وہ جان کے ان کو ان پرابلمز کے حل کی طرف، اس کے سولوشن کی طرف لے جانے والے تقریریں اگر کریں گے تو آج لوگ دین کے قریب آنے کے لیے تیار ہیں. لوگ پیاسے ہیں، سننا چاہتے ہیں، لیکن بس سنانے والوں کی کمی ہے، انتظام کرنے والوں کی کمی ہے، اور صحیح بات ان لوگوں تک پہنچانے والوں کی کمی ہے. سمر کیمپس لگانا ضروری ہے، کم سے کم خرچے میں. پیسہ نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں، صبح سے شام 1-2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے چلا کے چھوڑ دو، یا نہیں تو جہاں بھی اللہ کا دیا ہوا مال جس کے پاس بھی ہے وہ لوگ تھوڑا سا دل کھول کے آؤ بھائی 5 دن کے ٹریننگ کیمپ کے لیے روزانہ دوپہر میں کھانے کا انتظام ہم کر دیں گے. چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا دل. ارے یہ دعوتوں میں جتنا خرچ کر رہے بھائی، 1 دن کی ولیمہ کی دعوت، 1 دن کی شادی کی دعوت لوگوں کو دکھانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر رہے نا. اگر تم ایسے ٹریننگ کیمپس یا ایسے اجتماعات میں لوگوں کو کھانے کی دعوت دے کے بلاؤ، لوگ کھانے کے بہانے سے ہی صحیح، اور گھروں میں پکانے کا ٹینشن بھی ختم ہوتا، بلکہ خواتین بھی جمع ہو جاتی اجتماعات میں. تو ایسے اجتماعات میں کھانا کھلاؤ، بیانات میں کھانا کھلاؤ، ایسے جگہ پر پورا خرچہ لگا کے کھانا کھلاؤ بھائی. لیکن وہاں پر لگا رہے فنکشن ہالوں میں، فنکشن ہال والے کو 1-1 لاکھ روپے کرایہ دے رہے، 4 گھنٹے کی دعوت کے واسطے 1-1 لاکھ روپے اس کو کرایہ دے کے 10-10 15-15 قسم کے کھانے. اللہ رحم کرے، اتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. اگر اتنی بڑی دعوتیں یہ 15 قسم کے پکوان نہیں پکائے تو کیا اللہ ناراض ہو جاتا؟ کیا اللہ کے رسول کل قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھ کے پوچھیں گے تیرے بیٹے کی شادی میں اتنے پکوان کیوں نہیں پکایا بول کے؟ کیا خبر میں سوال کریں گے فرشتے آ کے کہ تم شادی میں اتنا کیوں خرچ نہیں کرے بول کے؟ قیامت کے دن پوچھیں گے کیا 5 سوالوں میں کوئی سوال ایسا ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی میں اتنا خرچہ کیوں نہیں کرے بول کے؟ یا رشتہ دار پوچھیں گے کیا رشتہ داری توڑ کے چلے جائیں گے کیا کیوں جی تم 10-15 پکوان نہیں پکائے تو ہم آتے نہیں، تمہارے سے بات نہیں کرتے بول کے کوئی رشتہ دار چلے جاتے کیا؟ کون ناراض ہوتے؟ کس کا نقصان ہو جاتا؟ اگر اتنے پکوان نہیں پکائے تو آپ کا کیا نقصان ہو جاتا؟ صرف دکھاوے کی دعوتوں میں لاکھوں روپے لگا دے رہے. وہی دعوتیں، وہی پیسہ اگر تم دین کے کام کے لیے لگاتے تو ہر جگہ بہترین طریقے سے علم عام کر سکتے ہیں، علم سکھا سکتے. تو خاص طور سے یہ سمر جو آیا ہے، اس سمر میں ان چھٹیوں کے دنوں میں چھوٹے بچوں کے بھی الگ سے لگاؤ کیمپس، بڑے بچوں کے لیے بھی الگ سے لگاؤ، نوجوان لڑکیوں کے لیے الگ سے لگاؤ، نوجوان لڑکوں کے لیے الگ سے لگاؤ. ان کی ضرورت کے حساب سے اچھے عالموں کو، اچھے مقرروں کو، داعیوں کو جو نوجوانوں کے مسائل سمجھتے ہوں، ان لوگوں کو وہ چیز دینے کی کوشش کرو. تبھی جا کے لوگ دین کے قریب آ سکتے ہیں. اور دین کی دعوت کیسا دینا خود بھی سیکھیں، عورتیں بھی سیکھیں، مرد بھی سیکھیں. سیکھ کر اگر سکھانے کی کوشش کرے تو بہت کام ہو سکتا. بڑے بڑے اجتماعات، بڑے بڑے کانفرنسوں سے بھی زیادہ گھروں میں ہونے والے چھوٹے اجتماعات کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہی چند باتیں تھیں جو آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کر رہا تھا. اللہ کی مدد، اس ٹاپک، اس عنوان کے تحت اللہ کی مدد آئے گی. میں پہلے آج کل کے حالات کیا ہے وہ رکھا، اور اللہ کی مدد پانے کے لیے 3 اہم کام ہیں جو آج ہم لوگوں کو کرنا ہے. وہ ہے ایک ایمان کی درستگی، اور دوسرا اچھے اعمال، نیک اعمال، اور تیسری چیز ہے دعوت دین کا کام. یہ 3 کام انشاءاللہ اگر کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. تو جو لوگ نہیں کر رہے، نہیں کرنے والوں کو دیکھ کے سب نہیں کر رہے، نہ ہم بھی نہیں کریں گے. اس طرح خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے ہم کچھ نہ کچھ تو کرنے کی کوشش کریں. ہر مرد، ہر عورت کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرور کوشش کریں. تو بہرحال امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو کچھ بھی سنایا گیا، اللہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ